بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اولادی ایک عورت کو پاگل بنا دیتی ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ ایک عورت اولاد کی خواہش میں کیا کچھ نہیں کرتی، دنیا اسے جو کہتی ہے وہ ویسا ہی کرتی جاتی ہے، اور اس مقصد کے پیچھے وہ اتنی اندھی ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اسے یہ معاشرہ جو کچھ بھی اولاد کے حصول کے لیے کرنے کو کہتا ہے وہ کرتی چلی جاتی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے ان 6 سالوں میں مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بے اولاد جوڑے کا رہنا کتنا دشوار ہے۔ میری بیوی بھی انہی عورتوں میں سے تھی کہ جسے بے اولادی نے نیم پاگل اور نفسیاتی بنا دیا تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میری بیوی نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ بات آپ کو کہانی کے آخر میں معلوم ہو جائے گی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور میں نے اس عرصے میں کتنی تکلیفیں دیکھیں، ان سب باتوں کا جواب آپ کو آخر میں مل جائے گا۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری شادی نازیہ سے ہوئی تھی۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ میں اپنی بیوی کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی اور اسے پسند کر لیا تھا۔ وہ ہماری رشتہ دار نہ تھی، لیکن جاننے والوں میں سے کسی کی بیٹی تھی۔ پر یہ رشتہ ہو گیا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے شروع کے سال ہمارے بہت اچھے گزرے۔ وہ ایک بہت اچھی اور فرما بردار بیوی ثابت ہوئی تھی۔ میرا ہر طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہ تھی، لیکن سچ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، سو ہمیں بھی مکمل جہاں نہیں ملا تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی تو ٹھیک جا رہی تھی، لیکن قدرت کی طرف سے ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہم علاج کرواتے ہیں، لیکن بہت علاج کروانے کے باوجود بھی ہماری جھولی نہ بھر سکی، تو میں مایوس ہوتا چلا گیا، اور مجھ سے بھی زیادہ نازیہ مایوس ہو گئی تھی۔ میں تو باہر کام سے نکل جاتا تھا، سارا دن میرا مصروف گزرتا تھا، لیکن نازیہ سارا دن گھر پر ہی رہتی تھی، اور اس گھر میں رہ کر سوچ سوچ کر وہ نفسیاتی ہوتی جاتی تھی۔ مجھے شروع میں اندازہ نہ ہوا تھا اس کی اس تبدیلی کا، لیکن بہت دیر بعد احساس ہوا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہم نے علاج کروایا تو معلوم ہوا کہ کمی نازیہ میں نہیں بلکہ میرے اندر ہے۔ مجھے پریشانی ہوئی تھی، میں بھی انسان تھا، مجھے اولاد کی ضرورت تھی، لیکن مجھ سے بھی زیادہ نازیہ پریشان تھی۔ جب سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ مسئلہ میرے اندر کا ہے، تب سے میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ نازیہ کا رویہ میرے ساتھ روکھا سا ہو گیا تھا، وہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میری وہ بیوی جو مجھ سے ہمیشہ محبت سے بات کرتی تھی، اب میری ہر بات کا جواب تلخی سے دینے لگی تھی، اور اس بات کا مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میرے ہر کام جو وقت پر کر دیا کرتی تھی، اور میں اس سے بہت مطمئن تھا، اب میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ آہستہ آہستہ اس نے میرے کاموں میں دلچسپی چھوڑ دی تھی۔ وہ میرا کوئی کام ٹھیک وقت پر نہیں کرتی تھی۔ جب میں صبح اٹھتا تو میرے کپڑے استری ہوئے نہ ملتے تھے۔ پہلے تو میں اس پر غصہ کر لیا کرتا تھا، لیکن اب غصہ کرتے ہوئے عجیب لگتا تھا۔ وہ یہ سوچے گی کہ میں اسے اولاد نہیں دے پا رہا، اور پھر اس پر غصہ بھی کر رہا ہوں، جو مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں خود ہی اپنے کپڑے استری کرتا اور آفس چلا جاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھتی تھی کہ میں خود اپنے کپڑے استری کر رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ یہ تک نہ کہتی تھی کہ آپ چھوڑیں، میں استری کر دیتی ہوں۔ بس چپ چاپ دیکھتی رہتی تھی کہ میں کام کر رہا ہوں، اور شرمندگی کے مارے میں اس سے کام کے متعلق کچھ کہہ بھی نہ سکتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بانجھ عورت ایسے جذبات سے گزرتی ہے جب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دنیا اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور اسے دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک مرد کی حیثیت سے میں آج اس عورت کا درد محسوس کر رہا تھا جو بانجھ تھی، اور جس میں خرابی تھی، اور جس کی وجہ سے اسے زمانے بھر میں ساس نندوں کی اور شوہر کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ لیکن میری تکلیف اس سے زیادہ تھی۔ دوسروں کو تو باتیں سننی پڑتی تھیں، لیکن میری بیوی تو مجھ سے خاموش شکوہ کر رہی تھی۔ اگر وہ کچھ بولتی تو شاید میں اتنا پریشان نہیں رہتا، لیکن وہ کچھ بولتی بھی نہ تھی، بس ناراض ناراض رہتی تھی، اور اس کی یہ خاموشی میرے دل میں کھب سی گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری کمی کا سن کر میری بیوی نے کتنی آسانی سے آنکھیں بدل دی تھیں۔ کل تک جو ایسی کوئی بات نہ تھی تو وہ مجھ پر مہربان تھی، اور اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میرے اندر کمی ہے تو اس نے نگاہ پھیر لی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا یہی تھی تمہاری محبت، کہ مجھ پر بات آئی تو تمہاری محبت میں کمی آ گئی؟ اب تم میرا پہلے کی طرح خیال نہیں رکھتی ہو، میرے کام نہیں کرتی ہو، مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کرتی ہو۔
وہی بیوی تھی جو میرے گھرانے پر خوش ہو جایا کرتی تھی، میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی، میرے لیے تیار ہوتی تھی۔ بات صرف کپڑے استری کرنے تک محدود نہ رہی۔ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ میں جب آفس سے گھر آتا تو میرے لیے نازیہ نے کھانا ہی نہ رکھا ہوتا۔ جب میں کھانے کے متعلق پوچھتا تو وہ کہتی کہ میرے سر میں درد تھا، میں نے کھانا نہیں بنایا، خود بھی نہیں کھایا۔ تو میں ہوٹل سے کھانا لے کر آتا اور اسے کھلاتا اور خود بھی کھاتا۔ مجھے اس کے اس رویے کا بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو یہ ایک فطری سا عمل ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری بیوی میں کوئی کمی ہے تو یقیناً میں بھی یہی رویہ اختیار کرتا جو اس نے کیا ہوا تھا۔ میں ہر عورت کا دکھ اب دل سے محسوس کر رہا تھا جس کا شوہر اس کے بانجھ ہونے پر اس سے نظریں پھیر لیتا ہے۔ اگر میری بیوی میں کمی ہوتی تو یقیناً اب میں دوسری شادی کرنے کے متعلق سوچ رہا ہوتا، لیکن میری بیوی تو دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ معاشرے کے سامنے شدید مجبور تھی، ورنہ اسے مجھ سے نفرت ہو چکی تھی اور میں اس کی نفرت کو محسوس کر رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور اس کے رویے میں تبدیلی آتی گئی، یہاں تک کہ میں اس کے اس رویے کا عادی ہو چکا تھا۔ پھر اچانک سے اس نے عجیب حرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ اب وہ روزانہ رات کو کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہی ہو تو وہ روکھے سے انداز میں کہتی تھی کہ میں اولاد کے لیے وظیفہ کرنے جا رہی ہوں۔ میں اسے کچھ کہتا نہیں تھا، میں خود یہ چاہتا تھا کہ وہ دعا کرے، شاید اس دکھی دل کی دعا خدا سن لے اور ہماری جھولی بھر جائے۔ حالانکہ دعا مجھے کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کر رہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں دعا بھی عورت کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، یعنی کہ اولاد نہیں ہے تو وظیفہ بھی عورت ہی کرے، دعا بھی عورت ہی مانگے اور علاج بھی عورت ہی کرے اور سوتن کو بھی عورت ہی برداشت کرے۔ وہ روزانہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ روز کیوں جاتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ 40 دن کا وظیفہ ہے اور مجھے ناغہ نہیں کرنا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں اب اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ہمارے رشتے کے اندر عجیب سا کھچاؤ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا جو وہ کر رہی ہے اسے کرنے دیتا ہوں۔ جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے ہمارے بھلے کے لیے کر رہی ہے، کون سا وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے کہ میں اسے روکوں؟ لیکن روزانہ رات کو اس طرح اس کا دوسرے کمرے میں اٹھ کر جانا مجھے پریشان کر رہا تھا، میری نیند میں خلل کا باعث بن رہا تھا یہ سب۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ مجھے صبح آفس جانا ہوتا ہے، جلدی جاگنا ہوتا ہے اور جلدی سونا ہوتا ہے۔ وہ ساری رات وظیفے میں گزار دیتی تھی، میں اس کا انتظار کرتا رہتا تھا، لیکن وہ نہ آتی تھی۔ اس پریشانی سے میری نیند بھی صحیح نہیں ہو پا رہی تھی اور صبح اٹھتا تو وہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے سوئی رہتی تھی۔ میں ناشتہ بھی خود بنانے لگا تھا، میں اسے کچھ بھی نہ کہتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے سارے کام میں نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ میں اپنے کپڑے خود دھونے لگا، استری خود کرنے لگا تھا، اپنے لیے کھانا تک خود بنانے لگا تھا، اور وہ کچھ بھی نہ کرتی تھی۔ میں اس سے شکوہ کرتا بھی تو کیا کرتا، میں خود اس کے سامنے شرمندہ تھا۔ تو اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں اسے نہیں دے پا رہا تھا، یعنی کہ اولاد۔ ہاں، اولاد جس کی سخت ضرورت ہوتی ہے شادی کے فوراً بعد، اور اگر یہ اولاد نہ ہو تو انسان نفسیاتی ہو جاتا ہے، اور میری بیوی تو نفسیاتی ہو ہی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے بھی نفسیاتی بنا دیا تھا۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے کہا کہ تم نے میرے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں، میں آفس جاؤں یا گھر کا کام دیکھوں، کچھ تو تم کرو۔ تو اس نے غصے سے کہا کہ میں کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں کسی کی نوکر نہیں ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کسی کام کا نہیں کہا تھا۔ اب میں روزانہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آتا تھا، وہ شاید پہلے ہی بنا کر کھا چکی ہوتی تھی، لیکن میرے لیے نہیں بناتی تھی۔ یہاں تک بھی بات صحیح تھی، لیکن اس کے رات والے وظیفے نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ کہتی کہ میں اولاد کے لیے نفل حاجت پڑھ رہی ہوں، اور جب وہ کمرے میں آتی تھی تو تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لیکن سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ شاید اسے پریشانی میں سر پر دوپٹہ رکھنے کا خیال ہی نہ رہا ہو، لیکن میں دیکھتا تھا کہ دوپٹہ تو وہ اپنے کمرے میں ہی بھول کر چلی جاتی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے کمرے میں وہ بغیر دوپٹے کے نوافل پڑھ سکتی ہے؟ حالانکہ وہاں پر کوئی الماری بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کمرے میں کوئی دوپٹہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو کیا اسے یہ بھی ہوش نہیں تھی کہ نوافل دوپٹے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں؟ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ نوافل پڑھنے کے لیے تو دوپٹے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ کون سے نوافل پڑھ رہی ہو کہ جس میں تم دوپٹہ بھی نہیں پہنتی ہو؟ تو میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا تھا۔
اس کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہوا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا یہ رویہ مجھے مزید پریشان کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھے اس بات کا سراغ لگانا ہوگا، کیا فرصت، کون سا وظیفہ ہے جو دوپٹے کے بغیر ہو رہا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اگلی رات بھی وہ گئی تو دوپٹہ کمرے میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے جب اسے کہا بھی تھا کہ دوپٹے کے بغیر نوافل نہیں پڑھے جاتے، تو پھر بھی وہ جان بوجھ کر دوپٹہ کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور جس کمرے میں وہ گئی تھی وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر کوئی سامان نہیں تھا، یہاں تک کہ وہاں تو جائے نماز بھی نہ تھی۔ وہ دروازے کو کنڈی لگا دیا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نوافل پڑھنے کے بہانے میں میری بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ مجھے اس بات کا سراغ لگانا تھا، کیونکہ اس کمرے میں کھڑکی بھی تھی جہاں سے بہت آسانی سے باہر جایا جا سکتا تھا یا کوئی اندر آ سکتا تھا۔ تو کیا وہ کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھی؟ میرے ذہن میں بہت برے خیالات آنے لگے تھے۔ اپنی بیوی کے متعلق میری نظروں میں اس کا کردار مشکوک ہو گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اولاد کی خواہش میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اسے صحیح غلط کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ ضرور کچھ غلط کام کر رہی ہے۔ میں اس کے متعلق اس طرح سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جس طرح سے اس کے حالات تھے تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے رویے کی تبدیلی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اگر کوئی ایک بات ہوتی تو میں نظر انداز کر لیتا، میرا کوئی کام وقت پر ہو جاتا تو میں سوچتا کہ یہ سب نارمل ہے، یا پھر اگر اس کی محبت میں کمی نہ آتی تب بھی میں سوچتا کہ سب نارمل ہے۔ لیکن کچھ بھی نارمل نہیں رہا تھا۔ میری زندگی کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا تھا اور میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی بھی کسی سے کچھ نہ کہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میرا یہ راز کسی کو نہ بتانا، ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بھی مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ جب عورت میں کمی ہوتی ہے تو مرد، ساس، نند سب اس بات کا ڈھنڈورا زمانے میں پیٹ دیتے ہیں کہ عورت بانجھ ہے، لیکن جب مرد بانجھ ہو تو پھر کس طرح سے اس کی ماں، بہنیں اور وہ خود اور اس کی بیوی اس بات کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ جب عورت پر بات آئے تو زمانے میں منادی کروا دی جاتی ہے، لیکن جب مرد پر بات آئے تو پھر اسے راز رکھو۔ یہ کس قسم کی ناانصافی تھی؟ میں یہ سب محسوس کر رہا تھا، لیکن میں بھی ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا، اور وجہ میری بے اولادی نہیں تھی۔ وجہ میری بیوی کا بدلا ہوا رویہ تھا۔ اس کی محبت کی کمی تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور وہ میرے نزدیک بے وفائی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں غلط خیالات آ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ معاملے کی تہہ تک جاؤں گا۔ وہ اس کمرے میں جا کر اکیلی کیا کرتی ہے جہاں پر وہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی، جائے نماز بھی نہیں لے کر جاتی، اور پھر کہتی ہے کہ میں نوافل پڑھ رہی ہوں، اولاد کے لیے وظیفہ کر رہی ہوں۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات جیسے ہی وہ کمرے میں جائے گی میں اس کے پیچھے جاؤں گا اور سارا کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں نے اس پر کچھ ظاہر نہ کیا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی وہ اٹھی۔ وہ اسی ٹائم آدھی رات کوئی وظیفہ شروع کرتی تھی۔ میں نے دیکھا اس نے وضو بھی نہ کیا اور خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتر کر اس کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ دبے قدموں میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اتنی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کیا کہ اس نے میری آہٹ تک نہ سنی۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں پر وہ جاتی تھی۔ ایک دم سے میں بھی کمرے میں جا کر چھپ گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کنڈی لگا دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک کمرے میں اندھیرا ہی تھا۔ اس نے لائٹ تک نہ جلائی تھی، تو کیا وہ اندھیرے میں نوافل پڑھتی تھی؟ مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ وہ نوافل نہیں پڑھ سکتی، کوئی وظیفہ نہیں کرتی۔ وہ ذرا بھی ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ تو پھر یہ کیسا وظیفہ تھا جو بغیر وضو کے، بغیر دوپٹے اور بغیر جائے نماز کے ہو رہا تھا؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ نہ میں اسے دیکھ سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سن سکتے تھے اور میں خاموش تھا، اس کی خاموشی کو سن رہا تھا، لیکن خاموشی کو اس کی آواز نے ختم کر دیا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی کہا، وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی، اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میں کیا کچھ سوچ بیٹھا تھا اور وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے رب سے مخاطب تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے رب، میں بے یار و مددگار ہوں، تو میری مدد فرما۔ میں پاگل ہو چکی ہوں، مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں ہو رہا، مجھ سے شوہر کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ میں ہر رات
लुटी पुटी हालत में इस कमरे में अंधेरे में आकर तेरे हुजूर आहुजारी करती हूँ कि तुझे मुझ पर तरस आ जाए। मुझे मेरी दोस्त ने औलाद के लिए ही खास वजीफा बताया था कि सर पर दुपट्टा भी ना लो। खुदा के सामने हाजिर हूं कि मैं बर्बाद हो चुकी हूं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं चप्पल भी पाँव में नहीं पहनती, दुपट्टा भी नहीं लेती। मैं एक बर्बाद इंसान की तरह तेरे आगे हाजिर होती हूँ। मेरी दोस्त ने कहा था कि अपने बाल खोल दो और ऐसी बन जाओ कि जैसे तुम फकीर नहीं हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे रब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू दे दे, तू दे दे मुझे जो मैं तुझसे मांग रही हूं। मेरी बीवी की बात सुनकर मैं शर्मिंदगी के एक गड्ढे में गिर गया था। मैं क्या समझ रहा था और वो क्या निकली। वो दुपट्टा सिर्फ इसलिए नहीं पहनती थी क्योंकि अपनी खस्ताहाली अपने रब के आगे जाहिर करना चाहती थी। जाने कौन सी औरत ने उसे ये वजीफा बताया था। बेऔलाद औरत को लोग अजीबो गरीब वजीफा बताते हैं और अजीबो गरीब इलाज बताते हैं और इस तरह के काम करने को कहते हैं कि जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। मेरी बीवी भी उन्हीं लोगों की बातों में आ गई थी। मैंने लाइट ऑन कर दी। वो मुझे देखकर हैरान हो गई। फिर मुझसे सवाल किया कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी जासूसी करने आया था, लेकिन मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत समझा। मुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं तो अदब से आगाज होता है और इस तरह से दुपट्टा उतार कर खुदा के हुजूर हाजिरी नहीं देते, बल्कि अल्लाह के हुजूर अदब से औरत को हाजिर होना चाहिए। तुम्हें दूसरी औरतों की बातों में नहीं आना चाहिए। तुम्हें अदब आदाब अपने मजहब के नहीं भूलने चाहिए। मैंने उसे समझाया। मैं रोने लगा, वो भी मुझे देखकर रोने लगी और हम दोनों काफी देर तक रोने लगे। फिर उसने मुझसे मुआफी भी मांगी कि मैं इतना परेशान थी कि मैं आपके काम भी नहीं करती थी। मैंने आपसे मोहब्बत भी छोड़ दी थी। मुझे इस जमाने ने तंग किया था। हर कोई मुझसे सवालो जवाब करता था और मेरे पास किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगर मैं बांझ होती तो मैं जमाने को कह सकती थी कि मुझ में खराबी है, लेकिन आपकी बात तो मैं किसी को बता भी ना सकती थी। दूसरों के सामने आपका पर्दा रखती थी। आपकी वालिदा को भी नहीं मालूम कि मैं बांझ नहीं हूं। खराबी मुझ में नहीं है। वो आए दिन मेरे घर आकर मुझे बातें सुनाती हैं कि आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। इन्हीं बातों को सुनकर मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं चाहती तो उनसे कह सकती थी कि मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ ना कहा। ये मेरी मोहब्बत है। मैं आपको दूसरों के सामने रुस्वा नहीं करना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ, लेकिन मैं इतनी परेशान हूं कि मुझे बार बार गलत किस्म के ख्यालात आते हैं। अपनी जिंदगी खत्म करने वाले ख्यालात आते हैं। फिर सोचती हूँ कि दुनिया तो फानी है और हमने हमेशा यहाँ नहीं रहना है, तो हराम मौत मरने से क्या फायदा। नाजिया की ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि वो डिप्रेशन की आखिरी स्टेज पर है और डिप्रेशन की आखिरी स्टेज यही होती है कि इंसान खुद को मारने की सोचता रहता है, और वो भी यही सोच रही थी। खुदा का शुक्र है कि मैंने उसकी बातें सुन ली थीं, वरना वो कोई इंतहाई कदम उठा ही देती और फिर एक पछतावा ही रह जाता। मैंने उससे शिकवा किया कि तुमने मेरे काम करने छोड़ दिए। मुझे उस बात का भी दुख नहीं हुआ जितना तुम्हारी मोहब्बत का दुख हुआ कि जिसमें कमी आ गई थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत का आदी हो चुका था, लेकिन जब तुमने सुना कि मुझे औलाद नहीं हो सकती तो तुमने निगाहें फेर लीं। तो उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी माँ बहन मुझे परेशान कर रही थी, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल आपसे उठ गया था। लेकिन मैं आपसे अपने किए की मुआफ़ी मांगती हूँ। मैं आइंदा आपके साथ इस तरह ना करूंगी। मुझे मुआफ़ कर दें। उसने रोते हुए मुझसे मुआफ़ी मांगी तो मेरा दिल नरम हो गया। मैंने फौरन उसे मुआफ़ कर दिया। मैंने भी उससे मुआफ़ी मांगी कि मैंने उस पर शक किया, उसकी जासूसी की और खुद ही शर्मिंदा हुआ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी आंखें खोल दी और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। मेरी बीवी वहां रब से मिलने जाती थी, लेकिन इस तरह की हरकत पर एक मर्द के अंदर शक का कीड़ा आ जाता है, और अगर शक का कीड़ा एक मर्द के दिल में बैठ जाए तो फिर एक घर तबाह हो जाता है। एक घर नहीं, बल्कि बहुत सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि मेरी आज की कहानी सुनने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि बेऔलाद औरत कितनी देर डिप्रेशन का शिकार रहती है, और आप सब की बातें उसे मजीद डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं। हमारे मुआशरे के मनफी रवैयों की वजह से कितने घर टूट जाते हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। हम तो बस अपनी बोल कर चले जाते हैं,
یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے گھر والوں کی ذہنی حالت کیا ہو جاتی ہے اور نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی کسی کو اولاد نہ ہونے کا احساس دلانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کی اولاد کے لیے دعا کریں۔ ہم دونوں میاں بیوی وہاں بیٹھ کر روتے رہے اور اس کے بعد ہم نے دوائی تیز کر دی اور خدا کا کرم ایسا ہوا کہ خدا نے ہماری جھولی بھر دی۔ سچ کہتے ہیں کہ دل سے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے اور نیت صاف رکھنی چاہیے۔ میری بیوی کی ہر دعا قبول ہوئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔